امت کی حسرتوں میں سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کسی اور کے میزان میں دیکھیں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پر سکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ میں سکون اتارا ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پر ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے تو اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے، چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزاریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ لیکن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور ساری دنیا ہاتھ آ جائے لیکن ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے مگر ایمان اور عمل صالح والی دولت ساتھ رہتی ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی جو حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ نماز عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اس کو نہیں چھوڑنا، سردی ہو یا گرمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہم نے اپنی نماز کو تھامے رہنا ہے جیسے وہ کسی کے امانت کے طور پر دیا گیا ہیرا ہو۔ اس کو کھونا نہیں ہے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ اے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے۔ انسان جس مشکل کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔
آپ بہت سی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت شدت سے ان کو مانگتے ہیں، کچھ مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی اور کچھ مل کے چھین جاتی ہیں۔ یہ سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے آپ کے رب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور انصاف کرنے والا خود اللہ ہوگا۔ ایک انسان کے لیے سب سے اچھا دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن وہ اپنی زندگی کا وہ رزلٹ دیکھیں گے جو سراسر انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے، جب جیتتے ہو نیکیاں ملتی ہیں، جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھائی کر سکتے ہو کرو۔ اپنے جسم کے وزیر اعظم ہیں، اس کے داخلی اپنے آپ سے اور خارجی دوسروں سے تعلقات بہتر بناؤ، اس پر اسلامی نظام نافذ کر کے اپنے وجود کو ترقی دو اور دوسروں کے لیے مثالی بن جاؤ۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ عادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے ہر کسی کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، لیکن دوسرے کے حلال پر بھی ہم عذاب کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ مواد دین کی خاطر جان دینے کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے زندگیاں جنگ کے میدانوں میں گزار دیں اور انہیں کوئی نہیں ڈرا سکا، جبکہ آج کا مسلمان دنیا کی عیاشی چاہتا ہے، اسی لیے اسے ہر کوئی ڈرا دیتا ہے کہ یہ نہ چھن جائے ورنہ چھن جائے۔ جب مقصد اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنا ہو تو پھر کوئی کیا ڈرائے گا۔ انسان زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے۔ سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے دو بڑے ہتھیار صبر اور نماز ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن سے آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ دو اور ہتھیار بھی ضروری ہیں، ایک وہ جو آپ کی دل میں تازگی قائم رکھے، اس کا نام ذکر، اور جو تمہیں روشنی مہیا کرے اور ترقی کی راہ دکھائے، اس کا نام علم ہے۔ تمہارے آنسوؤں سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے سب تمہاری قدر کرنے لگ جائیں گے۔ تم خود کو جتنا روتا ہوا دکھاؤ گے، لوگ تمہیں اتنا ہی رلائیں گے۔ انسان اپنی مصروفیات کے باعث ہر روز ملنے والی زندگی کی اہمیت بھول چکا ہے، جبکہ یہ زندگی ہر روز خدا کی وفاداری یاد دلانے کے لیے خدا ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری میں وفادار بنیں۔ پھر ایک روز خدا زندگی لے لیتا ہے، مصروفیات پھر کسی اور شخص کو خدا سے دور کرنے کے لیے پکڑ لیتی ہیں۔ زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے، اور ان زخموں کو ہیل کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ مومنوں کے لیے اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔